جس کو صحت کے ساتھ یہ رمضان مل جائے اور پھر اس کے بعد بھی اس ماہ مبارکہ کی ناقدری کرے تو پھر اس جیسا بدبخت کائنات میں کوئی اور نہیں ہوگا کہ جو اتنے عظیم مہینے کو پائے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کو جہنم سے ان کو آزاد کیا جائے، ان کی غلطیوں کو ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے، لیکن اگر کوئی اس ماہ کو پا کر بھی، اس مبارک مہینے کو پا کر بھی اس مبارک مہینے میں اپنی بخشش و مغفرت کا اگر سامان نہ کر سکا تو پھر اس کے لیے اور کون سا مہینہ ہوگا جو اس کی مغفرت کا سبب بنے گا، ذریعہ بنے گا؟ تو رمضان المبارک کا مہینہ قدر کرنے والا مہینہ ہے۔ اس کی آمد لوگوں کے، مومنین کے سینوں کو خوشی اور مسرت کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرے اور خوش ہو جائے، رمضان المبارک کا مہینہ ملنے پر جو خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یعنی ایسا مبارک مہینہ کہ جس کی آمد پر خوشی دوزخ سے نجات کا ذریعہ بنتی ہو، تو اس مہینے کی برکتیں، رحمتیں اور اس کی فضیلت کیا ہوگی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن میں قیام اللیل اللہ نے عطا فرمائی، جس کے روزوں کی بڑی فضیلت، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس میں روزوں کو فرض کیا، قرآن میں اس کے لیے آیتوں کو نازل کیا، حضور نے اپنی زندگیوں میں اس مہینے کا اہتمام فرمایا۔ اس مہینے کی تیاری کے لیے صحابہ اکرام 6 مہینے پہلے سے انتظار کرتے تھے کہ رمضان آئے گا، پھر ہم رمضان یوں گزاریں گے، یہ کیا ہے، یہ نہیں کیا گئے، یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ یہ ساری تیاریاں جو رمضان کی ہوا کرتی تھی، وہ تیاریاں ہمیں آج کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی تیاریاں ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی تیاریوں میں فرق کچھ اور تھا۔ آج ہمارے زمانے کی ترقی کے بعد ہماری تیاریوں کا کچھ نظریہ اور کچھ وہ طریقہ الگ ہے۔ وہ لوگ جو رمضان کی تیاری کرتے تھے تو ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ قیام اللیل کیسے اچھی طرح ادا کرے، قرآن کی تلاوت کیسے زیادہ کی جائے، نمازیں کیسے باجماعت ادا کی جائے، سنت اور نوافل کے ساتھ کیسے روزوں کا اہتمام کیا جائے، جسم کو روزوں کے لیے تیار کیا جاتا تھا، یہ ساری باتیں۔ لیکن آج ہمارے پاس تیاری ہوتی ہے، کپڑوں کی تیاری ہوتی ہے، بزنس مین، تجارت کرنے والے اپنے بزنس کو، تجارت کو بڑھانے کی فکر میں ہوتے گئے، روزگار کی فکر میں ہوتے گئے۔ حالانکہ اللہ کا انعام رمضان میں اتنا ہوتا ہے کہ ہر غریب کا گھر فراخی رزق سے بھر جاتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے۔ جس کے گھر میں کھانا سال بھر کم آتا ہو، رمضان میں اس کے دسترخوان میں بھی اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے دسترخوان پر 2-4 لوگ کو بلا کر بٹھا کر اپنے ساتھ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ رمضان خود برکت ہے، لیکن ہمارے لوگ اس کی تیاری وہ ایکسپو کے نام پر اور تجارت کے نام پر، بزنس کے نام پر، رات میں کیسے گھومنا گئے، کہاں کھانا گئے، کہاں جانا گئے، یہ فکر میں ہے۔ لیکن صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کا کوئی روزہ ہم سے چھوٹے نہ، کوئی روزہ ہم سے ترک نہ ہو، اسی لیے شعبان میں بھی روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کے روزوں کی فضیلتیں ایسی ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے ترک کر دیتا ہے، زندگی بھر بھی روزے رکھتا ہے، تو اس ایک روزے کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسی فضیلت، ایسے اللہ تعالیٰ کی انعام کی بارش جس مہینے میں ہوتی ہے اور جن روزوں کی اتنی فضیلتیں ہیں، لیکن آج وہ بھی آسانی سے چھوڑے جاتے ہیں۔ الغرض حاضرین محترم، یہ سب رمضان کی قدر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پہلے تیار کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ پر اپنا جو یقین ٹوٹ چکا ہے اس توکل کو بڑھانا ہوگا۔ ہم جو ظاہری وسائل کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے گئے، اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش کرنا ہوگا اور اللہ سے اپنے تعلق قلبی کو، تعلق ظاہری کو، تعلق باطنی کو اللہ سے جوڑنا ہوگا۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کا خوف اور خشیت اپنے سینوں میں پیدا کرنا ہوگا۔ جب یہ چیزیں ہمارے قلوب میں آئے گی، اس کے بعد ہم سمجھ سکیں گے کہ رمضان کی فضیلتیں کیا ہے، رمضان میں عبادتیں کیسے کرنا ہے، رمضان میں تقوی
اور طہارت کے ساتھ کیسے لمحات کو گزارنا ہے. اپنا توکل اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے.